ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے اپنی نیکیوں پر اتراتے ہیں، غرور کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، دنیا کا سب سے خطرناک غرور عبادت کا غرور ہے. دنیا کا سب سے خطرناک گھمنڈ نیکی کا گھمنڈ ہے. اپنے آپ کو کبھی نیکی اور اپنے آپ کو کبھی عبادت کے غرور میں مبتلا مت کرنا. جتنی بھی عبادت کر لینا، ہمیشہ یہی دل میں رکھنا، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. ہم ناک رگڑ رگڑ کے مر جائیں، ہم عبادت کرتے کرتے ختم ہو جائیں، تب بھی ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. کبھی بھی اپنی عبادت پر غرور مت کرنا، کبھی بھی اپنی نماز پر غرور مت کرنا میرے بھائی. ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے، ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب علماء کم ہوں گے، خطباء زیادہ ہوں گے. اسکالرز کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے، مقررین کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے. تقریر ایک الگ میدان ہے، خطابت ایک الگ میدان ہے. کسی انسان کا تقریر میدان میں آگے ہونا ایک الگ چیز ہے اور علم ایک الگ چیز ہے. میرے بھائیوں، کسی کی بات اور تقریر کا اچھا ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہے. جہاں علم کا مسئلہ آئے، جہاں دین لینے کا معاملہ آئے، آپ علماء سے رجوع کریں. اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں ایسا زمانہ آئے گا، قلیل فقہاؤہ کثیر خطباؤہ، خطباء زیادہ ہوں گے، علماء کم ہوں گے. کثیر سوالہ، سوال کرنے والے زیادہ ہوں گے. قلیل معطوہ، اور دینے والے بہت کم ہوں گے. العلم فیہ خیر من العمل، ایسا دور جب آ جائے تو عمل سے زیادہ امپورٹنٹ علم ہے کہ علم کیسے صحیح طریقے سے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. میرے خاص بندے رات رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے کے باوجود، اللہ کی بارگاہ میں رونے کے باوجود یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ان عذابها کان غراما، جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ امیر المومنین، حل مررت بطریق ذات شوکا، اے امیر المومنین کیا آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں ہوا ہے. کہا اگر دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو، اے امیر المومنین ایسے راستے پہ کیسے گزریں گے آپ؟ حضرت عمر نے فرمایا اوشمر ثیابی، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اپنے آپ کو بچا بچا کے نکلوں گا، کیونکہ کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس جاؤں گا تو میں راستہ چل نہیں سکتا، اس لیے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا. فرمایا کہ اے امیر المومنین اسی کا نام تقوی ہے. آپ زندگی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور ہر طرف شیطان کے بچھائے ہوئے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے، خواہشات کے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے، گناہوں کے کانٹے آپ کے راستے میں ملیں گے. اپنے دامن کو انہی کانٹوں سے بچانے کا نام تقوی ہے میرے پیارے بھائی. جو نیکیوں کا حکم دے، جو برائی سے روکے، جو امر بالمعروف کرے، جو نہی عن المنکر کرے. قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو برائی کو برائی کہے، جو غلط کو غلط کہے، جو نیکیوں کا حکم دے. قرآن کہتا ہے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تمہارا کام یہی ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، بھلائی کا حکم دو. ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہمارے گاؤں میں، ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہم اپنی زبان سے روک سکتے ہیں تو زبان سے روکے، ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکے. جہاں تک ہو سکتا ہے برائی کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ کے اندر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اے مسلمانوں، اے مردوں، اے عورتوں، تمہارا کام یہی ہے تم ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تم نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ، تم برائی سے روکنے والے بن جاؤ.